ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں کی ڈاک میں ایک سوال تھا کسی بزرگ کا، اور ساتھ انہوں نے کچھ اردو تفاسیر کے صفحات کی فوٹو کاپیاں بھی لگائی تھیں۔ تیمم اور وضو کے بارے سوال تھا، طہارت اور وضو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ وضو نہیں کر سکتا اور اس نے طہارت کر لی ہے پانی سے، تو وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ بے شمار مخلوق ایسی ہے جو بمشکل نماز پڑھتی ہے، اس سے زیادہ ان سے وضو رہ نہیں سکتا، تو ساری مخلوق کو قرآن پڑھنے سے محروم کر دیا جائے۔ انہوں نے بڑے اردو تفسیر کے حوالے دیے۔ اردو تفاسیر والوں نے یا اردو ترجمے والوں نے طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا ہے۔ متقدمین نے طہارت کا لفظ لکھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن طہارت کا ترجمہ وضو نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد باوضو رہنا بجائے خود عبادت ہے، لیکن وضو خود فرض نہیں ہے، نفل عبادت ہے۔ ایک بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت بہترین بات ہے، لیکن باوضو رہنا فرض نہیں ہے۔ وضو بجائے خود فرض نہیں ہے، بالواسطہ فرض ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز فرض ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، فرض ہو۔ وضو نماز کے لیے فرض ہو جاتا ہے، بجائے خود فرض نہیں ہے۔ لباس کا پاک ہونا فرض ہو جاتا ہے، قبلے کی سمت تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے، وضو کے لیے پانی کی تلاش فرض ہو جاتی ہے۔ یہ سارے فرائض بالواسطہ ہیں۔ تلاوت کے لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ارشاد لوح محفوظ میں جب قرآن اتارا گیا، محفوظ کیا گیا، اور ان ملائکہ کے لیے ہے جو قرآن وہاں سے لے کر آتے، جو وہاں سے لے کر حضور کے قلب اطہر پر لاتے تھے۔ تو کوئی یعنی پہرے دار فرشتہ، کوئی لانے والا فرشتہ، سارے پاک صاف متطہرین میں سے ہوتے تھے، کوئی غیر طہارت والا اسے چھو نہیں سکتا۔ یہ وہم نہ کیا جائے کہ کوئی جن یا شیطان یا کوئی اس طرح کی ناپاک شے اس میں مداخلت کر سکے۔ اس سے علماء نے اخذ کیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے، اور یہ درست ہے۔ اب طہارت پہ بات ہے۔ عربی میں لفظ طہارت ہے، اردو کا ترجمہ اس کا وضو کر دیا گیا۔ قرآن کریم نے طہارت کو کیا کہا ہے؟ مسجد قباء بستی تھی جس میں مسجد بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام فرمایا، اس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ قباء کے لوگ اکثر اللہ کریم نے انہیں متطہرین، ہر وقت باطہارت رہنے والے فرمایا۔ یحبون ان یتطہروا، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ ہر وقت طہارت میں رہیں، اور واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استغفار فرمایا کہ بھئی تم کون سا عمل کرتے ہو؟ سارے مسلمان وضو تو کرتے ہیں، تمہیں متطہرین کہا گیا اللہ کریم کی طرف سے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب بھی رفع حاجت کرتے ہیں تو ہم طہارت پانی سے کرتے ہیں۔ طہارت مٹی کے ڈھیلے سے بھی ہو جاتی ہے، یا آج کل وہ آگے ہیں ٹیشو وغیرہ، باتھ روم میں بھی ایک خاص قسم کے ٹیشو لگے ہوتے ہیں۔ تو طہارت کی شرط یہ ہے کہ بدن کے باہر کسی حصے پر کوئی ناپاکی لگی نہ رہ جائے، صاف ہو جائے۔ وہ مٹی کی ڈھیلے سے بھی صاف ہو جاتی ہے، پتھر سے بھی صاف ہو جاتی ہے، کاغذ سے بھی، اس ٹیشو سے بھی صاف ہو جاتی ہے، لیکن جو صفائی پانی سے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ تو ان صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب بھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پانی سے طہارت کرتے ہیں، انہیں اللہ نے متطہرین کہا۔ یہاں بھی ہے کہ اسے بلا طہارت کوئی ہاتھ نہ لگائے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ طہارت سے مراد پانی سے طہارت کرنا ہے۔ اب اس طہارت کا ترجمہ اردو والوں نے وضو کر دیا، تو یہ ان کی مرضی۔ وضو الگ ایک رکن ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی حدود و قیود ہیں، اس کے وجوب اور فرض ہونے کے وسائل اور سبب ہیں۔ تو اگر کوئی باوضو رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے، ثواب ہے، باوضو تلاوت کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے میں نے روکا تو نہیں۔ لیکن جو لوگ وضو نہیں رکھ سکتے ان کا کیا ہوگا؟ بے شمار مخلوق نے قرآن کی تلاوت چھوڑ رکھی ہے کہ بغیر وضو نہیں رہتا، حالانکہ شرط طہارت ہے، اور طہارت سے مراد ہے پانی سے استنجا کر لینا، صفائی کر لینا۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جن لوگوں کا وضو نہیں رہتا وہ طہارت کر کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، پھر وہ اپنا وہ فوٹو لگاتے ہیں فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر کہ لوگ دیکھیں گے۔ اب وہ وضو فرما رہے ہیں، ایک بندے نے بالٹی پکڑی ہوئی ہے نیچے جس میں پانی گر رہا ہے، ایک بندہ لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، کوئی تولیہ لے کے کھڑا ہے، ایک بندہ ہاتھ پاؤں مل رہا ہے۔ چلو ان کا وضو تو ہو گیا، اب ہر بندے کے پاس کہاں سے بندے آئیں جو اسے وضو کرائیں؟ تو میں نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جو بیچارے افسوس کر رہے تھے اور نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بیمار تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور دکھ بھی کر رہے تھے کہ میری تو نماز چھوٹ گئی، باقی تو جو ہوگا وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں وضو نہیں کر سکتا، بندہ کو ہے نہیں جو وضو کرائے۔ یار ایک پتھر پاس رکھو، تیمم کر لو۔ تیمم کی اجازت اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ جو وضو خود نہیں کر سکتا وہ تیمم کر لے۔ اب چونکہ وہ بزرگوں نے اپنی پارسائی کا اشتہار دیا ہوا ہوتا ہے، میں ساتھیوں سے کہوں 50 ساتھی تیار ہو جائیں گے مجھے وضو کرانے کے لیے، میں نہیں کر سکتا، میں تیمم کر کے پڑھتا ہوں، کیوں کہوں کسی سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم سے ہڈیوں کا گودا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وضو کس نے حکم دیا ہے وضو کرنے کا؟ اللہ کریم نے۔ تو اسی اللہ کریم نے تیمم کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے وضو سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم سے ہڈیاں اور ان کا گودا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ وضو نہیں کر سکتا اسی کے لیے تو تیمم ہے، وہ کیوں 5-7 بندے بلائے آؤ مجھے وضو کرو؟ کیوں؟ یہاں ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ ساتھی نیک آدمی تھے، جانتا کوئی نہیں، اصل نیک ہونا الگ بات ہے، بات سمجھنا الگ بات ہے۔ 3-4 ساتھی لگے ہوئے تھے، کوئی ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی پاؤں دھو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ وضو کرا رہا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا حضرت تیمم کریں، آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں، بات ختم، کیوں یہ 10 بندے سانس لگا رکھے؟ اسی طرح ان بزرگوں کو میں نے عرض کی کہ آپ تیمم کر کے پڑھیں، تمہاری ذمہ داری پر میری ذمہ داری پر پڑھیں، کیوں نماز چھوڑ دو؟ اسی طرح لوگوں نے ایک اور رویہ اس دور میں اپنا لیا ہے، باجی فرض پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے، خیر ہے، سنت پڑھی نہ پڑھی ٹھیک ہے،
یہ درست ہے کہ اگر فرائض پڑھ لیے جائیں تو اس وقت کی نماز ادا ہو جائے، لیکن سنتوں میں رکھا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، سونا چاندی زر و جواہر ہیرے جواہرات آرام سکھ کھانا پینا، دنیا کی جتنی نعمت، دنیا اور ما فیہا، جو نعمتیں ہم جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، اس دور میں کتنی نعمتیں ہیں جو لوگ گزر گئے وہ نہیں جانتے تھے، ہمارے بعد جو لوگ گئے پتہ نہیں انہیں اور کتنی نعمتیں اللہ کریم دیں گے۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر۔ حضور کا ارشاد ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو پھر اسی سے اندازہ لگا لو کہ ظہر میں 6 ہیں، مغرب میں 2 ہیں، عشاء میں ہیں، باقی سنتیں بھی تو سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چھوڑ دینا الگ بات ہے، نماز کا ادا ہو جانا الگ بات ہے، لیکن اپنے لیے آخرت کا کچھ کمانا یہ ایک الگ بات ہے۔ تو دین کو دوسروں کے لیے مشکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کا وضو نہیں ٹھہرتا، وہ تیمم کر لے اور پڑھے، اور جو پانی سے طہارت کر لیتا ہے وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو بات پسند نہیں تو وہ نہ مانے، ہم کون سا کسی پر مسلط کرتے ہیں؟ یہ وضو کرنے سے کب منع کیا؟ وضو کرنا بجائے خود باوضو رہنا بجائے خود عبادت۔ نہ بھی قرآن پڑھنا ہو بندہ ایک باوضو رہتا ہے تو اس کا باوضو رہنا باعث ثواب ہے، عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، ضرور باوضو رہے۔ تو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اعتراض کو دوڑتے ہیں۔ اعتراض غلط چیز ہے، سوال اچھی چیز ہے۔ سوال ہوتا ہے بات سمجھنے کے لیے، اعتراض ہوتا ہے اگلے کو زج کرنے کے لیے۔ اعتراض اچھی چیز نہیں ہے، سوال اچھی چیز ہے کہ وضاحت فرما دیں یا جاننا۔ خواہ مخواہ کہ بات عربی کی ہو رہی ہے، آپ اردو تفسیروں کے حوالے نقل کر رہے ہیں، اردو میں جس کا جی چاہے جو ترجمہ اس کی سمجھ میں آیا اس نے کیا، اللہ سب کا قبول فرما۔ لیکن ہم کسی کے اردو ترجمے کے مکلف نہیں ہیں کہ اسی کو مانیں۔ اللہ وعن المقداد رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظهر الارض بیت المضر ولا بر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعزت عزیز وذل ذلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيزيدون لها قلت فيكون الدين كله لله او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے کہ زمین کی پشت پر کوئی پکا یا کچا مکان، کوئی اینٹ گارے کا، پتھروں کا یا خیمہ، کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا کہ اس میں اسلام کا کلمہ پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کو عزت نصیب ہوگی، وہ اسے قبول کر کے معزز ہو جائیں گے، اور کچھ ذلیل ہوں گے، ان تک پہنچے گا، قبول نہیں کریں گے، ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جن کو اللہ عزت دے گا ان کو اس کی اہلیت دے گا۔ سبحان اللہ، ایک مختصر سے کلمے میں پوری انسانی حیات کی تصویر کھینچ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو کلمہ اسلام سے عزت دے گا
ان کو اسلام کی اہلیت عطا فرمائے گا، یعنی وہ اسلام پر سراپا عمل بن جائیں گے۔ اسلام سے عزت دینے سے حضور نے فرمایا مراد یہ ہے کہ اللہ انہیں اس کی اہلیت، انہیں توفیق عمل عطا کر دے گا۔ وہ جو اسلام کے احکام ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دنیا میں بھی معزز ہوں گے، آخرت میں بھی معزز ہوں گے۔ یا پھر انہیں ذلیل کر دے گا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں بھی۔ ذلت کیا ہے؟ اسلام سے روگردانی۔ دنیا میں آخرت کی ساری عزت اللہ کی عطا اور بخشش پر ہے، ساری ذلت گرفتاری پر ہے۔ دنیا کی عزت و ذلت کا مدار دنیا داروں کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا لباس، اچھی غذا، لوگوں کے نزدیک پسندیدہ شخص ہو کر رہنا، لوگ اس کی برائی نہ کریں، اسے گالیاں نہ دیں، اس کے ظلم کی شکایت نہ کریں، یہی ہے نا دنیا میں عزت۔ ذلت کیا ہے؟ رتب و یابس، حرام حلال کھائے جانا، کسی ماں بیٹی بہن کی عزت نہ ہونا، لوگوں کا اس سے ہمیشہ شاکی رہنا، یہ بھی ظلم کر دیا وہ بھی ظلم، یہی ذلت ہے۔ آپ دیکھ لیں جنہیں اسلام نصیب ہے انہیں یہ عزت دنیا میں نصیب ہے۔ جتنے باعمل مسلمان ہیں، حلال صاف ستھرا کھاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، چوری ڈاکہ نہیں کرتے، ناجائز قتل نہیں کرتے، ان کی اپنی ایک عزت ہے، وقار ہے، احترام ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ جتنے لوگوں کو اسلام نصیب نہیں ہے، عام کافر سے لے کر بڑے بڑے کافر حکمرانوں تک، ساری دنیا ان سے تنگ ہے، ساری مخلوق ان کے شکوے کرتی ہے، سارے رتب و یابس اور حرام کھاتے ہیں، کسی کی ماں بیٹی بہن کی عزت محفوظ نہیں۔ تو حضور کا ارشاد عالی بالکل واضح ہو گیا، اور آپ کا یہ ارشاد کہ ہر کچے کے گھروندے تک پہنچے گا، یہ تو خلافت راشدہ میں پورا ہو گیا۔ خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا، 35,000 بہت بڑے بڑے شہر تھے اس میں، اور یہ سارے وہ علاقے تھے جنہوں نے اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور جواباً فتح ہوئے، ساری جنگیں دفاعی تھی، اور اس میں امن قائم ہوا، اللہ کا دین قائم ہوا، عدل قائم ہوا۔ تو اتنے بڑے انقلاب کی خبر کہیں نہ پہنچی ہوگی۔ تو حضور کا پیغام کلمہ اسلام تو ہر کچے پکے گھر میں پہنچ گیا۔ تو میں اللہ جسے عزت دے گا وہ قبول کر لے گا، دنیا میں بھی معزز ہوگا، آخرت میں بھی معزز ہوگا، اور جسے ذلیل کرے گا اس کلمہ اس تک پہنچے گا، وہ مانے گا نہیں اور ذلیل ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور کفار کی زندگی آپ دیکھ لیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ تو حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر تو سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، دین کلہ للہ، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، دین سارا ہی اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ وعن وهب بن منبہ رضی اللہ عنہ قیل له الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ۔ حضرت
وہب ابن منبہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ اسلام جنت کی کنجی نہیں ہے؟ اس سے پہلے متعدد حدیث مبارکہ گزری ہیں، یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ قال بلا، بے شک کنجی ہے، لیکن ولیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، انہوں نے فرمایا ایسی کوئی کنجی نہیں ہوتی جس کے دندانے نہ ہوں۔ کنجی محض ایک ٹیوب نہیں ہوتی، اس کے آگے دندانے بنے ہوتے ہیں، اس کو پھیرتے ہیں تب تالا کھلتا ہے۔ تو فرمایا لیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، ایسی کوئی کنجی نہیں ہوتی جس کے آگے دندانے نہ ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بے شک یہ جنت کی کنجی ہے، جنت المفتاح لہو، جنت کی کنجی ہے، لہو اسنان، اس کے دندانے بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے لیکن اس کے دندانے بھی ہیں۔ اگر دندانوں والی کنجی تمہارے پاس ہے فتح الگ، تو تمہاری جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يَفْتَحْ، اور اگر تمہاری کنجی کے دندانے نہیں ہیں تو پھر مشکل ہے، پھر نہیں کھلے گا۔ آپ کی مراد تھی کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبول کرتا ہے تو فرائض اس پہ فرض ہو جاتے ہیں، سارے عقائد اسلامی کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے، سنتیں سنت ہو جاتی ہیں، واجبات واجب ہو جاتے ہیں، نوافل نوافل ہو جاتے ہیں۔ تو پوری زندگی کو اسلام کے مطابق لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے، یہ اس کنجی کے دندانے ہیں۔ اگر تم صرف کلمہ قبول کر کے بیٹھے عمل نہ کیا تو کنجی تو تمہارے پاس ہے، اس کے دندانے اڑ گئے ہیں۔ تو فرمایا کسی کنجی کے دندانے آگے سے اڑا دو، پھر اس سے تالا کھول کے دیکھو، دندانے نہیں ہوں گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو جتنی پہلے حدیثیں اس باب میں گزریں اس کی وضاحت ہو گئی کہ حضور علی کے ارشادات کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا صحابہ کرام نے اسے کیسا سمجھا، کیا مفہوم لیا، اس مفہوم پر انہوں نے حضور کے سامنے عمل کیا اور حضور نے قبول فرمایا کہ یہی مراد تھی، یہ اصل دین ہے۔ باقی جو لوگ جتنے فرقے اسلام میں بنتے ہیں ہر کوئی قرآن حدیث اٹھائے پھرتا ہے، عجیب بات نہیں ہے کہ فرقے باطلہ کے پاس بھی قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں ہیں، یہ کیسے ہوگی؟ وہ قرآن حدیث کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے، عربی الفاظ کثیر المعانی ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا معنی کر لیتے ہیں۔ تو عرض یہ کیا جائے کہ بھئی وہ معنی بتلاؤ جو حضور نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کیا مراد لیا، کیا سمجھا اور اس پر کیا عمل کیا، وہ معنی مطلوب ہے، پھر کوئی فرقہ نہیں بنتا۔ یہاں انہوں نے وضاحت کر دی کہ بھئی بے شک حضور کا ارشاد ہے کلمہ جنت کی کنجی ہے، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری کنجی کے دندانے ثابت ہیں تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اور دندانے نہیں ہیں تو پھر نہیں کھلے گا، خالی کنجی پھراتے رہو، اس کے آگے دندانے کو نہیں، تالا نہیں کھلے گا۔ دندانے عمر عزیز کے اوامر و نواہی ہیں، کیا 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 نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو عمل بالشریعہ اس کنجی کے دندانے ہیں۔ تو جو گزشتہ احادیث مبارکہ اس موضوع کی گزریں ان سب کی یہ خوبصورت وضاحت ہو گئی کہ نبی کریم کے اس ارشاد کا مفہوم صحابہ کرام نے کیا سمجھا اور اسے حضور نے قبول فرمایا کہ یہی مقصد ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم الاسلام فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700۔
دفن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس نے اپنے اسلام کو خوبصورت کر لیا، احسن، بہت اچھا کر لیا، خوبصورت کر لیا، لیکن حضور نے کون سا لفظ چنا؟ مسلمان ہونا اللہ کا احسان ہے، لیکن صرف زبانی ذہنی نہیں، اسلام پر عمل کرنا حسن اسلام ہے۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ احکام شریعت پر عمل کرنا، جہاں حضور ارشاد فرمائیں وہ کام کرنا، جہاں حضور رک دیں وہاں رک جانا، یہ حسن اسلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے تم میں سے اپنے اسلام کو احسن، خوبصورت کر لیا، اللہ کریم اس کی ایک نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک لکھتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا لکھی اتنی جاتی ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے 10 لکھی جاتی ہیں، 50 لکھی جاتی ہیں، 100 لکھی، 700 تک لکھی جاتی ہے۔ جب اجر عطا فرمائے گا کتنا فرمائے گا وہ بات نہیں فرمائے گا، وہ 7 لاکھ کا دے دے، وہ تو اپنی شان کے مطابق فرمائے گا کہ جس نے اسلام کو سجا لیا، خوبصورت کر لیا، اپنا عقیدہ اور عمل اسلام کے مطابق کر لیا۔ حسن اسلام کیا ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں اسلام کے مطابق ہو، اپنے اسلام کو حسن دے دیا، سنوار لیا۔ ہم خود کو سنوارتے ہیں نا کہ لباس پاک ہو، صاف ستھرا ہو، میلا نہ ہو، قیمتی ہونا الگ بات ہے، قیمتی نہ بھی ہو تو صاف ستھرا ہو، منہ دھلا ہوا ہو، بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، پریشان نہ ہو، کنگھی کی ہوئی ہو۔ اسی طرح ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ارکان شریعت کو پورے خلوص اور پورے سکون سے پورا طرح ادا کرنے کی کوشش کرے تو یہ حسن اسلام ہے۔ جس نے اپنے اسلام کو احسن کر لیا، حسین کر لیا، سجا لیا، وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کریم کم از کم جو لکھتے ہیں وہ 10 ہوتی ہے، ایک کی 10 لکھی جاتی ہیں اور 700 تک لکھی جاتی ہیں۔ اب اس کے جو باطنی کیفیت ہے اس میں کتنا خلوص ہے اس کے حساب سے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ ظاہری عمل تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، وہ دل کس کا کتنا ساتھ دے رہا ہے اس حساب سے بڑھتی جاتی ہے۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا، اور اگر وہ کوئی غلطی کر جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، بتقاضۂ بشریت بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ صادر ہو جاتا ہے، تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، تو وہ گناہ جتنا کرتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جاتا۔ جو نیکی کرتا ہے وہ 10 سے 700 گناہ تک لکھی جاتی ہے، اور جو گناہ کر بیٹھتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا۔ حتیٰ لقی اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے پاس، اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اللہ کریم توفیق دیں تو گناہ کے لیے اللہ نے توبہ بھی رکھی ہے، جو توبہ کر لیتا ہے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں۔ اللہ کریم نیکی کی توفیق دیں، گناہ سے بچائیں، بتقاضۂ بشریت صادر ہو جائے تو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے
کہ میرے اندر ایمان ہے۔ مراد یہ ہے، ایمان کیا ہے سے مراد یہ ہے کہ میں خود کیسے جانچوں کہ میرا ایمان ہے۔ دوسروں کا تو ہم فوراً ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ بے ایمان ہے، اس میں ایمان ہے، اپنی خبر نہیں لیتے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی خبر لے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا ایمان سلامت ہے، میرے اندر ایمان ہے؟ ارشاد فرمایا قال اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا، فرمایا جب تو کوئی بھلائی کرے، نیکی کرے اور وہ تجھے خوشی دے، اور جب تجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور تجھے دکھ ہو، تو تیرے اندر ایمان ہے۔ میں اپنے ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ نیکی کرے تو دل میں مسرت آئے، خوشی آئے، فرحت آئے، اور غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو دل میں دکھ آئے، طبیعت میں انقباض آئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ ایمان کی دلیل۔ اب ہمارے معاشرے میں جو لوگ تھڑوں پر، ہوٹلوں پر، چوپاؤں پر بیٹھ کر فخر کرتے ہیں، میں نے اتنے ڈاکے کیے، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکا، میں نے اتنے قتل کر دیے، میرے سامنے کوئی آنے دیے نہیں، جو برائی پہ فخر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کمی ہے، ورنہ برائی پہ شرمندہ ہوتا، دکھی ہوتا کہ مجھ سے اتنا ظلم ہو گیا، میرا کیا ہوگا کہ نہیں۔ اور نیکی کو جو بوجھ سمجھتا ہے، پڑھنی تو ہے نماز، آئے بھاگے دوڑے چھینٹے اڑائے، کوئی جگہ خوش، کوئی ترک کی، جلدی جلدی اٹھے بیٹھے، یہ جا وہ جا، اس کا مطلب ہے نماز میں اسے کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی سکون نہیں مل رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کریم سے روبرو گزارش کرنے کے لیے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، کلام الہی سے مشرف ہوئے، تو وہاں بے لطفی ہوتی یا سکون ملتا؟ تو اللہ کے نبی کلیم اللہ کو تو طور کی تکلیف دی گئی، ہمیں تو وہ بھی نہیں دی۔ زمین ساری اللہ نے حضور کے طفیل مسجد کر دی، جہاں ہو وہیں سر و سجود ہو جا، وہیں اللہ سے بات کر لو، تمہاری بات سن لے۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، نمازی کو نہ چھیڑو، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، حضور کا ارشاد ہے، وَكَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا مقام کہ جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا، گلی محلے میں کوئی نہیں، اللہ اس کی بھی سن رہا ہے براہ راست۔ وہ جو اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا اپنے نبی کے طفیل، کہ بات یوں کرنا، طہارت یوں کرنا، منہ اس طرف کرنا، کھڑا ایسے ہونا، رکوع ایسے کرنا، تسبیح ایسے پڑھنا، سجدہ ایسے کرنا، سجدے کے بعد یہ پڑھنا، اپنے لیے یہ مانگنا، اور دوسروں کے لیے یہ مانگنا، اس چیز سے پناہ مانگ، یہ سارا طریقہ بھی سکھایا۔ اب اگر 10 منٹ 15 منٹ کے لیے وہ وقفہ آتا ہے تو اس میں جلدی کیا ہے بھائی؟ وہ تو مزے سے، سکون قلب سے، اطمینان سے، تسلی سے بندہ وضو کرے، اطمینان سے سجدے دے، اس میں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا جب نیکی تجھے مزہ دے، غلطی ہو جائے تو طبیعت میں کدورت آئے، بے مزہ ہو جائے، دکھ لگے، تو تیرا ایمان ہے۔ یہ ہر بندے کے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنا پیمانہ ہے۔ میں آپ کا نہیں ناپ سکتا، آپ میرا نہیں ناپ سکتے، ہر بندہ اپنا اپنا دھیان کرے۔ قال یا رسول اللہ فما الاسم، انہوں نے پھر عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، گناہ کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ایک تصور ہے گناہ چھوڑ دو، تو گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہ کہتے کس بات کو؟ فرمایا قال اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ۔ کتنے سبحان اللہ! اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی بات خوبصورت ہوگی؟ اللہ کے بعد آپ کی بات سب سے خوبصورت۔ فرمایا جو چیز تجھے بوجھ لگے،
بری لگے، پسند نہ آئے، چھوڑ دے، وہ گناہ ہے۔ برائی پہ جب تجھے دکھ ہوتا ہے، یعنی ایمان کامل ہے، پہلے ایمان ہو، ایمان ہی نہ ہو تو پھر تو کوئی گناہ کا پیمانہ رہتا نہیں نا۔ پہلے تو ایمان ہو کہ نیکی خوشی دیتی ہو اور برائی دکھ دیتی، پھر گناہ کا پیمانہ بھی سامنے، جو چیز دکھ دیتی ہے وہ چھوڑ دے، پھر تو ثواب گناہ کا پیمانہ بھی سامنے آ گیا۔ جس چیز سے خوشی ہوتی ہے وہ ثواب ہے، جو دکھ دیتی ہے وہ فدا ہو، اسے چھوڑ دے، نہ کر۔ لیکن اس کے لیے وہ پہلا جملہ بھی شرط ہے نا کہ ایمان بھی ہو، ایمان ہی نہ ہو تو پھر تو کوئی معیار ہی نہیں، پھر تو برائی بھی لذت دیتی ہے۔ وعن عمر بن منبۃ ابن ابسط قال آتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقلت یا رسول اللہ من معك على هذا الامر۔ حضرت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بہت عظیم کام ہے، آپ ایک دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں، بے شمار مذاہب ہیں دنیا میں اور ان کے پاس اقتدار و اختیار بھی ہے، ملک اور حکومتیں اور سلطنتیں اور طاقتیں اور فوج بھی ہے، اور آپ سب کو چیلنج کر رہے ہیں، روئے زمین کے ہر فرقے کو آپ نے چیلنج کر دیا، تو اس کام میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا طاقت ہے آپ کے پاس؟ کون سا لشکر ہے آپ کے پاس؟ کس طرح اس دنیا کا مقابلہ فرمائیں گے؟ قال حر و عبد، آپ نے فرمایا میرا لشکر ایک آزاد بندہ اور ایک غلام ہے۔ سادہ سی بات، اس دور میں مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق آزاد مردوں میں، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے فرمایا میرا یہی لشکر کافی۔ کیا عجیب بات، روئے زمین کے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور فرماتے ہیں میرا بڑا لشکر ہے، بڑی فوج ہے میرے پاس، ایک آزاد ہے ایک غلام۔ اب آپ کے خدام کی عظمت کا کوئی اندازہ لگائے کہ وہ لوگ کیا تھے۔ آزاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس بڑا لشکر ہے، بڑی طاقت ہے، میں ہر سلطنت سے ٹکرا سکتا ہوں، ہر فوج کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میرے پاس ایک آزاد اور ایک غلام، دو ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد تو عام کلام نہیں ہوتا، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہی غیر متلف ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ قرآن وہ ہے جس میں کلام بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے۔ حدیث وہ ہے جس میں کلام اللہ کا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ان دو بندوں پر حضور کو اتنا ناز ہے کہ کہتے ہیں کیا ہوا روئے زمین پر کفر ہے، تو میرے ساتھ بڑا لشکر ہے، ایک آزاد اور ایک غلام۔ آج لوگ ان پہ اعتراض کرتے اور اسے اپنا علمی کلام سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں۔ اللہ معاف کرے بندہ جہالت کو علم نہ سمجھے۔ صحابہ کرام پہ اعتراض دنیا کے سب سے بڑی جہالت ہے، اس کو علم سمجھنا خود جہالت ہے۔ پھر میں نے عرض کی مال اسلام، یا رسول اللہ پھر اسلام کیا ہے؟ اس لشکر سے کون سا اسلام آپ لانا چاہتے ہیں؟ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طیب الکلام و اطعام الطعام،
سبحان اللہ، دو لفظوں میں زندگی کی کہانی ارشاد فرمایا۔ طیب الکلام، فرمایا جب بولے سننے والے خوش ہو جائے، اس کا کلام ایسا ہو جب اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے جو بھی سنے اسے مزہ دے جائے، خوش ہو جائے، بہتر لفظ ہو، اگلوں کی عزت و احترام پر مبنی ہو، حق پر مبنی ہو، کسی کو اس پر جھوٹ کا شبہ نہ ہو، کسی کی اس میں دل آزاری نہ ہو۔ اسلام یہ ہے کہ مسلمان منہ کھولے تو اس سے پھول جھڑیں۔ طیب الکلام، بہترین پاکیزہ کلام، اطعام الطعام، اور دنیا اپنے لیے نہ سمیٹے، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے۔ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائے، یعنی دنیا ساری کما کما کر جمع نہ کرتا رہے، اگر مل جائے تو اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے، بانٹ کر کھائے، غریب غرباء میں، دوستوں ساتھیوں میں دنیا کی نعمتیں بانٹنے والا ہو۔ جس میں یہ دو چیزیں ہوں گی اس میں اسلام مکمل ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی قلت مل ایمان، یہ ساری چیزیں اگر ایمان پر منحصر ہیں تو ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ پھر ایمان کی وضاحت فرما دیجیے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، وہ کیسے متعین ہوگا؟ قال الصبر، پہلی بات یہ ہے ایمان کا تقاضا صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے رک جانا۔ صبر عربی میں کہتے ہیں تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی باگ کھینچ کر ایک دم روک لیا جائے تو اس کے لیے لفظ صبر استعمال ہوتا ہے۔ نفس کو برائی سے روک لینا، اللہ کی نافرمانی سے روک لینا صبر کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا معنی غلط و عام ہو گیا کہ کسی کا نقصان ہو جائے وہ رو دے نہیں تو یہ صبر ہے، نہیں۔ صبر ہے گناہ سے رک جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی تشریح الصبر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے۔ والسماحہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، سخاوت کرے۔ سخاوت کیا ہے؟ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس سے دوسرے بھی مستفید ہوں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے صرف آپ کے لیے نہ ہو، غریب غرباء دوسرے ساتھی مستفید ہوں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اسے آپ لپیٹ کرنے بیٹھے رہیں، اسے مسلمانوں میں عام کریں، دوسرے بھی اس سے فائدہ۔ آپ کے پاس طاقت ہے تو صرف اپنا تحفظ نہ کریں، دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کے بھی کام۔ کوئی نعمت جو آپ کے پاس ہے اس میں سخاوت ہو، دوسروں کے لیے ہو، دوسروں کے بھی کام آئے، یہ ایمان ہے۔ اللہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرمائے صحابہ کرام پر۔ اتنے سوال کرتے تھے دنیا میں کسی نے ادب کیا ہے اگر تو وہ صحابہ نے رسول اللہ کا۔ جب حدیبیہ حضور پہنچے اور اہل مکہ نے روکا، عمرے کے لیے حضور جب تشریف لے گئے اور اہل مکہ نے حدیبیہ میں روکا اور جنگ کا سماں بن گیا، تو اہل مکہ کا خیال یہ تھا کہ ان کے ساتھ 1300-1400 بندے ہیں، مختلف قبائل کے ہیں، مختلف ماؤں کے بیٹے ہیں، ہمارے پاس جو لوگ ہیں سارا پورا قبیلہ ہے، یہ مختلف ماؤں کے لوگ ہیں، جب جنگ ہوگی تو ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، نہ کسی کا اس میں کوئی بھائی زخمی ہو رہا ہے، نہ چچا نہ ماموں، نہ قبیلہ نہ رشتہ، تو الگ الگ ماؤں کے بیٹے ہیں، جنگ ہوگی تو بھاگ جائیں گے۔ تو بنو ثقیف کے سردار کو انہوں نے وہ بھیجا اہل مکہ نے حضور کی خدمت میں کہ حالات تو دیکھ کر آؤ کہ کیسے ہیں اور بات بھی کرو۔ تو وہ جب واپس گئے تو انہیں سمجھایا اہل مکہ کو کہ میں نے دنیا کے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، معروف آدمی تھے،
بہت معزز اور سلاطین عالم کے دربار میں آتے جاتے رہتے تھے عربوں کی طرف سے رعایتیں لینے کے لیے یا تجارتی معاہدوں کے لیے. تو کہنے لگے میں نے بہت سے سلطانوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو بارگاہ اس بادشاہ کی ہے میں نے ایسا غلام کسی کا کہیں نہیں دیکھا. تم کہتے ہو یہ بھاگ جائیں گے، وہاں عالم یہ ہے محمد چوندہ زد آب دہن براں آب خوں میں کنن جمن. حضور اگر تھوک مبارک تھوکتے ہیں، کلی کر کے پانی پھینکتے ہیں تو ایسے لگتا ہے لڑائی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے آگے بھاگتے. گیرند و مالند بر چشم و روح وزاں آب تازہ کنند آب روح. ان کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، لے لیتے ہیں ہاتھوں پر مل کر، چہرے پر، آنکھوں پر، منہ پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے ہماری آبرو بڑھتی. وہ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، تمہیں ایک ایک بندہ قتل کرنا ہو. تب یہ صلح حدیبیہ کی طرف اہل مکہ کا رجوع ہوا. اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں، میں نے دنیا کے سلاطین کے دربار دیکھے، ایسے جان نثار کہیں نہیں مل سکتے. وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، بھائی وہ کلی کر کے پھینکتے ہیں تو ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، کوئی قطرہ نیچے نہیں جاتا، اور اس طرح دوڑتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ لڑ پڑیں گے آپس میں. اور جو جس کے ہاتھ پہ قطرہ گرتا ہے گیرند مالند بر چشم و روح، آنکھوں پر اور چہرے پر ملتے ہیں وزاں آب تازہ کنند آب روح، اور سمجھتے ہیں کہ اس پانی سے ہماری عزت کو 4 چاند لگ گئے. تو وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں. انہوں نے کوئی سوال تشنا نہیں، ادب اتنا کرتے تھے لیکن سوال اتنے کیے کہ قیامت تک زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں رہا. تعلیمات نبوی کو پھیلانے کا سبب بن گئے. جو پھر عرض کی میں نے، کہتے ہیں ای الاسلام افضل. میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے، افضل اسلام کیا ہے، خوبصورت اور بہترین سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بہترین اسلام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، کسی کو بھلا برا نہ کہے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کی غیبت نہ کرے، زبانی نقصان کسی نہ کرے، ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ کرے، دوسرے مسلمان اس کی ایذا سے محفوظ رہیں. تو یہ اسلام ہے. اب تو ہم نے سمجھ لیا نا کہ اسلام کا عمل سے تو کوئی نہیں تعلق، کلمہ پڑھ لیا مسلمان. فرمایا نہیں، اسلام اعمال کا نام ہے، اعمال کا مجموعہ ہے. حسن اعمال حسن اسلام ہے. قال قلت ای الایمان الافضل. میں نے پھر عرض کر دی یا رسول اللہ بہترین ایمان کیا ہے؟ کیا خوبصورت لوگ تھے یار، اللہ پاک ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہر چیز کی وضاحت کر دی. میں نے پھر عرض کی کہ بہترین ایمان کیا ہے؟ فرمایا قال خلق حسن. آپ نے فرمایا بہترین اخلاق ایمان کی دلیل. خلق حسن، بہترین خوبصورت اخلاق، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کی عزت، اپنے والوں برابر والوں سے احترام، بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائے، کسی کا مال نہ کھائے. بہتر اخلاق افضل ایمان ہے. پھر عرض کی قال قلت ای الصلاۃ افضل. میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کون سی بہترین نماز ہے؟ عجیب لوگ. یا رسول اللہ نماز ہم ادا کرتے ہیں، بہترین نماز کیا ہے؟ قال طول القنوت. فرمایا وہ نماز بہترین ہے جس میں آپ لمبی رکعت پڑھتے ہیں، جس میں آپ رکوع جلدی نہیں کرتے، جتنی ہمت ہے
اتنا کھڑا ہو کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو باوضو قبلہ رو نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کا اپنا ثواب، اور وہ نماز کو حسن عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے تو گزارے کے لیے کل شریف یاد کیا ہوا ہے نا، چھوٹے بڑے سارے اس صرف سورہ کل پڑھ کے اپنے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، طول القنوت، لمبی رکعت، جتنا ہو سکے جتنا یاد ہو قرآن کریم نماز میں پڑھا جائے تو وہ نماز کو حسین کر دیتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ای الحجرت، یا رسول اللہ ہجرت کون سی بہترین ہے؟ سبحان اللہ۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تہجر ما کرہ ربک، آپ نے فرمایا جو چیز تیرے پروردگار کو پسند نہ ہو تو وہ چھوڑ دے، یہ ہجرت افضل ترین ہجرت۔ افضل ترین ہجرت یہ ہے کہ جو چیز جو بات تیرے پروردگار کو پسند نہیں وہ تو چھوڑ دے، یہ ہجرت۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے ہجرت تو قیامت تک باقی رہی۔ فقلت ای الجہاد افضل، تو میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ افضل جہاد کون سا ہے؟ قال من اکر جوادہ وأحرق ذمہ، فرمایا جس کا مال اور جان دونوں اللہ کی راہ میں لگ جائیں، یعنی اس کی سواری کی بھی، گھوڑا بھی قتل ہو جائے، خود بھی شہید ہو جائے۔ افضل جہاد یہ ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری جان اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ میدان جہاد میں ہوں افضل ترین بات ہے، لیکن عام زندگی میں بھی تمہارا مال اپنی شہرت پہ خرچ ہوتا ہے، اپنی لذات دنیا پہ خرچ ہوتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو جہاد ہے۔ یہی مال اپنی شہرت کی بجائے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو تو جہاد بن جائے۔ کالا فقلت، تو وہ کہتے میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ای الساعات افضل، میں نے یا رسول اللہ عبادت کے لیے کون سا وقت افضل ہے، بہترین ہے، سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ قال جوف اللیل الاخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کے بعد کا، رات کا وقت جو ہے نا یہ عبادت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدھی رات کے بعد کی جو ساعات ہیں عبادت کے لیے وہ بہترین ساعات ہیں، جس میں اللہ کے بندے اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا عبادت کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا سهل لنا امورنا كلها في دیننا ودنیانا، اللہم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔